بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے عمر میں چھوٹی ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت خویلد بن اسد ہیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بڑی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے 3 برس بعد جنم لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 33 برس تھی۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دائرہ اسلام میں داخل ہوئیں، اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئیں۔ اسلام سے قبل اس زمانے کے دستور کے عین مطابق دونوں جہانوں کے شہنشاہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دونوں صاحبزادیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح بالترتیب چچا ابو لہب کے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ کر دیا تھا، لیکن ہنوز رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد اسلام کا سورج طلوع ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی تو توحید کا ڈنکا بجنے لگا اور کفر و شرک کی مذمت کی جانے لگی۔ لہٰذا ابو لہب مخالفت پر تو آیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزائیں بھی دی، تو اس کی مذمت میں قرآن پاک کی سورۃ لہب نازل ہوئی۔ ان نیکوکار اور معصوم شہزادیوں کو طلاق دے کر ان کے جذبات کو مجروح کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اذیت سے دوچار کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی خاطر یہ صدمہ بھی برداشت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کی طلاق کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت جاگ اٹھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین کہلائے۔ جب ابو لہب کے بیٹوں نے حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو طلاق دی تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مکہ مکرمہ میں حضرت عثمان کے ساتھ کر دیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی نے میری طرف وحی نازل فرمائی کہ میں اپنی لخت جگر رقیہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ کر دوں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کا نکاح مکہ مکرمہ میں حضرت عثمان کے ساتھ کر دیا اور ساتھ ہی رخصتی بھی کر دی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کسی بیوی کے ساتھ یا کسی بیٹی کا نکاح حق تعالی کی وحی کے بغیر نہیں کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں نے یکے بعد دیگرے دونوں صاحبزادیوں کا نکاح حضرت عثمان سے کیا اور دونوں کا انتقال ہو گیا، اور اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں ان کا نکاح بھی عثمان سے کر دیتا، اور میں نے عثمان سے اپنی بیٹیوں کا نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے سب کا نکاح عثمان سے کر دیتا۔ میں نے بیٹیوں کے نکاح اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے کیے ہیں۔ قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے سب کا نکاح عثمان سے کر دیتا۔ 2 ہجری میں جب رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام غزوہ بدر کی تیاری میں مصروف تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ رقیہ اچانک بیمار ہو گئیں۔ وہ خسرہ کی بیماری میں مبتلا ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا رقیہ بیمار ہیں، آپ ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ میں ہی مقیم رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خادم حضرت اسامہ بن زید کو بھی مدینہ منورہ میں مقیم رہنے کا حکم صادر فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصرار تھا کہ میں بھی غزوہ بدر میں شامل ہونے کی سعادت حاصل کروں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ کے لیے بدر میں حصہ لینے والے مجاہدین کے مساوی ثواب ہے اور مال غنیمت میں بھی آپ کا حصہ ہے،
لہٰذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں ہی مقیم رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی، ان کی تیمارداری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مال غنیمت میں برابر حصہ مقرر فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اجر و ثواب کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اجر و ثواب بھی دیگر اہل بدر کے ساتھ مساوی ہے۔ جس روز حضرت زید بن حارث بدر میں مسلمانوں کو فتح اور کفار کی شکست کی خوشخبری لے کر مدینہ منورہ آئے، اسی روز حضرت رقیہ نے وفات پائی۔ آپ کی تیسری صاحبزادی ام کلثوم بنت خدیجہ ہے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹی اور سیدہ فاطمہ تو زہرا سے بڑی تھی۔ آغاز ہی میں اپنی والدہ ماجدہ اور بہنوں کے ہمراہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئیں۔ اعلان نبوت سے قبل ہی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو لہب کے بیٹے عتیبہ سے نکاح کر دیا، لیکن ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ اعلان نبوت کے بعد عتیبہ نے انہیں طلاق دے دی۔ مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کے بعد جب سیدہ رقیہ وفات پا گئی، تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری لخت جگر سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میں اپنی شہزادیوں کا نکاح اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ نہیں کرتا، بلکہ ان کے نکاحوں کے فیصلے حق تعالیٰ کی جانب سے ہیں۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی شدت کے ساتھ خواہش مند تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ دمادی رہتا تو بہتر تھا، لہٰذا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ غمگین رہنے لگے۔ حق تعالیٰ نے روز ازل سے ہی سیدہ ام کلثوم کا فیصلہ حضرت عثمان کے حق میں کر رکھا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے عثمان، یہ حضرت جبرائیل ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ حق تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ ام کلثوم کو آپ کے نکاح میں دوں، اور جو مہر رقیہ کا مقرر ہوا تھا اس کے مواقع ام کلثوم کا مہر ہو۔ لہٰذا سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ ربیع الاول 3 ہجری میں ہوا اور 2 ماہ بعد جمادی الثانی میں رخصتی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی والدہ ماجدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ تھی، ان میں کوئی اختلاف نہیں کہ حضرت عثمان نے سیدہ ام کلثوم سے سیدہ رقیہ کے بعد نکاح کیا۔ 3 ہجری میں یہ دونوں نکاح کے بندھن میں بندھ گئے۔ ان کی وفات بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہی ہوئی اور ان سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ آپ کے والد ماجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھائی اور آپ کو قبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضل اور حضرت اسامہ نے اتارا، جبکہ غسل حضرت اسماء بنت انیس اور حضرت صفیہ بنت عبد المطلب نے دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔